یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر آج سینٹ پیٹرزبرگ میں بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے. وہ فورم کے مرکزی اجلاس سے خطاب کریں گے. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 356 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,14,377 ہو گئی ہے. اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 مسافر بسوں میں ہونے والے بم دھماکوں سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی آج سینٹ پیٹرزبرگ میں بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کر رہے ہیں. ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس فورم میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور متعدد ممالک کے سربراہان اور وزراء اعظم بھی شرکت کر رہے ہیں. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی فورم کے مرکزی اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں قطر اور روس کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں شراکت سے متعلق موضوعات اور عالمی وبا کرونا وائرس کے بعد اقتصادیات کے شعبے میں بین الاقوامی سطح پر تعاون سے متعلق صاحب اسم امیر کے ویژن اور اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے وسائل کے موضوعات شامل ہوں گے. علاوہ ازیں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور آسٹریا کے چانسلر سیبستیان کورٹس کے ہمراہ مذکورہ فورم کی ایک بحث یعنی ڈسکشن میں بھی شرکت کریں گے. یہ فورم 5 جون تک جاری رہے گا، جس میں متعدد وزراء، اعلی افسران، ماہرین اقتصادیات اور قطر اور روس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک کی کمپنیوں کے سربراہان بھی شرکت کر رہے ہیں. دریں اثنا قطر میں روس کے سفیر نور محمد خولویوف نے فورم میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی شرکت اور اس کے مرکزی اجلاس سے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قطر اور روس کے مابین بڑے پیمانے پر تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کی 2 طرفہ پالیسی کی ترجمانی کرتا ہے. قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے مذکورہ فورم میں قطر کے پیویلین کا افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن جاسم بن سیف السلیتی، وزیر تجارت اور صنعت اور قائم مقام وزیر مالیات علی بن احمد الکواری اور وزیر مملکت برائے ایندھن انجینئر سعد بن شرید الکابی کے علاوہ سرکاری اور نجی اداروں اور کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے. قطر کی مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے، جو بدعنوانی کے خلاف بین الاقوامی پارلیمانی تنظیم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، بدعنوانی کی روک تھام کے لیے پارلیمانی ممبران کے رول کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے دنیا بھر میں ترقی کے عمل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ بدعنوانی کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک ہنگامی سیشن میں شریک پارلیمانی ممبران کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیے گئے اجلاس سے اپنے افتتاحی خطاب میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مقرر کردہ بجٹ کے استعمال پر نظر رکھی جائے تاکہ بجٹ کی رقوم کو انہی کاموں اور پروگراموں پر خرچ کیا جائے جن کے لیے یہ منظور کی گئی ہیں. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 198 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 356 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد کرونا وائرس سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,14,377 ہو گئی ہے. وزارت صحت نے اسی دوران میں ایک اور مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے. وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی ویکسین کی 26,22,285 ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں. جو 198 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، ان میں سے 144 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 54 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں. دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے.
اس شخص نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ہوم کرنٹین کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایشیا بحر الکاہل کے ملکوں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی شارٹیج کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزینوں اور مہاجرین کو اس وبا کی نئی لہر کے دوران جان لیوا خطرات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں کورونا وائرس انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس خطے کے ممالک نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ وہاں آباد پناہ گزینوں اور مہاجروں کو ویکسینیشن پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن حقائق یہ کہتے ہیں کہ وہاں ویکسین کی انتہائی شارٹیج ہے، چنانچہ یہ سب ویکسین لگوانے کے پروگرام میں سب سے آخر میں ہیں۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ جنوبی اور وسطی امریکہ، ایشیا اور دنیا کے دیگر کئی ممالک کو کورونا وائرس کی ویکسین کی 2.5 کروڑ اضافی ڈوزز عطیہ کے طور پر مہیا کرے گا۔ ویکسین کی سپلائی اقوام متحدہ کے تحت جاری پروگرام کوویکس کے ذریعے کی جائے گی۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس نے رواں ماہ جون کے آخر تک دنیا کے مختلف ممالک کو مجموعی طور پر ویکسین کی 8 کروڑ ڈوزز مہیا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کی زیادہ تر سپلائی کوویکس پروگرام کے ذریعے ہی کی جائے گی۔ اسرائیل میں اپوزیشن کی 8 جماعتیں ملک کے اندر ایک نئی حکومت بنانے پر متفق ہو گئی ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا 12 سالہ دور حکومت اب ختم ہو جائے گا۔ دنی اسنا نتن یاہو نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کے دائیں بازو کی جماعت کے ممبران پر زور دیا ہے کہ وہ اپوزیشن اتحاد کو حکومت تشکیل دینے سے روکیں۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی اتحاد پر کڑی تنقید کی ہے اور ان کا حکومت تشکیل دینے کا راستہ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب اعتدال پسند سیاسی جماعت یش ایتید کے لیڈر یار لیپیڈ نے کہا ہے کہ 8 دھڑوں پر مشتمل اتحاد قائم ہو چکا ہے اور معاہدے کے تحت یمینا پارٹی کے سربراہ نفتالی بینت شروع میں کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے، جس کے بعد یار لیپیڈ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر عرب ممبران کے اتحاد کے سربراہ ولید طاہا نے نئی حکومت میں شمولیت کے سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کو تاریخی نوعیت کا سمجھوتا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد سن 1948 سے اس علاقے میں آباد فلسطینیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت اور عرب سوسائٹی کے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اگلے ہفتے سے شروع ہونے والے پہلے بیرون ملک دورے میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور برطانیہ کی ملکہ الزبتھ کے ساتھ ملاقات بھی شامل ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو وہ یورپ روانہ ہوں گے، جہاں وہ G7 کے ممبر ملکوں، معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو اور یورپی یونین کے سربراہی اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر کے اس دورے میں عالمی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 مسافر بسوں میں ہونے والے بم دھماکوں سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ منگل کے روز بھی 2 حملوں میں مسافر بسوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد دیگر اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ حالیہ حملوں کی کسی فرد یا گروپ نے فوری طور پر ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ افغانستان کے اندر بدامنی اور تشدد کی کارروائیوں میں ایسے وقت میں اضافہ ہو رہا ہے جب امریکہ اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے ممبر ممالک افغانستان میں موجود اپنے فوجیوں کے انخلاء کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں اس وقت امریکہ کے تقریباً 3000 فوجی جبکہ اتحادیوں کے 7000 کے قریب فوجی موجود ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر آج سینٹ پیٹرزبرگ میں بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ فورم کے مرکزی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 356 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,14,377 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 مسافر بسوں میں ہونے والے بم دھماکوں سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔
ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔